ناظرین آداب، میں ہوں آپ کے ساتھ سید انوار اللہ غوری، اور آج ایک خاص پروگرام میں، خاص ملاقات پروگرام میں ہم آج حاضر ہوئے ہیں ایک نئے مہمان کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ناظرین کہ آج ملک کے جو حالات ہیں کس طرح سے تہس نہس ہو کر رہ گئے ہیں۔ آج ہم ملک کے موجودہ حالات کے اوپر بات کریں گے، اور ہمارا ٹاپک بھی آج یہ ہے کہ دور حاضر میں ملک کے مسائل اور ہماری ذمہ داریاں۔ اس تعلق سے آج ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے، اور آپ سب کے سامنے ہم جسے گفتگو کریں گے وہ ایک شخصیت ہے، محمد مصطفیٰ علی سروری صاحب، جو صحافت کی دنیا میں ایک اپنی ایک منفرد پہچان رکھتے ہیں، اور جن کا تمام اخبارات میں ان کے کالمز بھی شائع ہوتے ہیں جو کہ حساس مسائل پر قوم کی رہنمائی کرتے ہیں۔ جو محمد مصطفیٰ علی سروری صاحب حیدرآباد میں واقع ایک مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے شعبہ صحافت میں ایسوسیٹ پروفیسر کے عہدے پر فائز ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے صدر شعبے کی حیثیت سے بھی اس میں خدمات انجام دی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ سماجی ملی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہوئے خاص کر کے لوگوں کو تعلیم سے جوڑنے کے لیے شعور بیداری پروگرامز کا انعقاد کرتے ہوئے تعلیم سے آراستہ کرنے کی پہل کرتے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ وہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ آج ہم ان کا بےحد شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ان کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اس پروگرام خاص ملاقات میں۔ مصطفیٰ صاحب، میں آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اس خاص پروگرام میں۔ بے حد شکریہ آپ کا کہ آپ نے آج بات چیت کے لیے مجھے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے۔ جی مصطفیٰ صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دور حاضر میں جو آج حالات اس طرح سے تہس نہس ہو کر رہ گئے ہیں ملک کے اندر، اس کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ کس طرح سے ہم اس مسائل سے باہر اٹھ سکتے ہیں؟ جی غوری صاحب، جس طرح کے یا جن مسائل کی طرف آپ کا اشارہ ہے، اگر ہم میڈیا میں دیکھیں تو جیسے پچھلے 2 دن 3 دن سے نوجوانوں کا احتجاج چل رہا ہے، اس کے علاوہ بہت سارے مسائل ہیں جن کا میڈیا کے ذریعے سے ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ تو کیا صرف مسائل ہی مسائل ہیں؟ کیا آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نہیں ہے؟ کیا ہر طرف اندھیرا ہی ہے؟ یہ سوال آپ ہی کا نہیں، میرے حساب سے آج کے دور میں جو نوجوان ہیں، ہر کسی کے ذہن میں پنپ رہا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے، مسائل کی اگر ہم زمرہ بندی کریں تو ایک وہ مسئلہ ہے جو ملکی سطح پر مختلف سیاسی جماعتوں کے حوالے سے ہے، ایک وہ مسئلہ ہے جو حکومتوں کا جس کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، خاص طور پر کرونا کا جو وبا پھیلی تھی، کرونا کا جو مسئلہ تھا، اس کے سبب ایسا نہیں ہے کہ صرف عام آدمی کی پاکٹ متاثر ہوئی ہے، بلکہ حکومتوں کی جو آمدنی ہے وہ بھی متاثر ہوئی ہے۔ تو مسائل سب کے لیے ہیں، حکومتوں کے لیے ہیں، سیاسی جماعتوں کے لیے ہیں، اور نوجوانوں کے لیے بھی ہیں۔ سب سے بڑا جو اہم سوال، کیا یہ مسائل صرف ہندوستانیوں تک ہی ہیں؟ بہت صحیح۔ تو اب آپ اگر خبروں پر نظر ڈالیں تو پچھلے یوں سمجھ لیجیے آپ 1 مہینے سے بھی کم عرصے میں ہمارے پڑوسی ملک میں جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں وہ جس طریقے سے بڑھائی گئی، تو وہاں بھی مہنگائی کا مسئلہ ہے، اور بھی دنیا کے مختلف علاقے ہیں وہاں پر بھی مختلف مسائل ہیں۔ اب ہندوستانی پس منظر میں اگر ہم ان مسائل کا تجزیہ کریں تو ہمارے ہاں جو مسائل ہیں اور ان کو جس طریقے سے دیکھا جاتا ہے وہ میرے حساب سے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنے سارے مسائل کا ذمہ دار حکومتوں کو مانتے ہیں، سارے مسائل کا ذمہ دار اگر کسی کو سمجھتے ہیں تو وہ سیاسی جماعتوں کو سمجھتے ہیں، اور سارے مسائل کی جڑ ہم قائدین کو مانتے ہیں، اور پھر اپنے حصے کا جو کوسنا ہے وہ کوس کر ہم چین کی نیند سو جاتے ہیں۔ کیا یہ کافی ہے؟ سوال میرے حساب سے اب جو اٹھتا ہے کہ اگر ہم حکومتوں کو کریں تو کیا کریں؟ سوال یہ بھی تو پیدا ہوتا ہے کہ ہم کریں تو کیا کریں۔ انسان صرف سوچ سکتا ہے، پھر اب یعنی کہ کس طریقے سے اس چیز کو روکے۔ شہری یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کس طریقے سے روکے، کیا احتجاج ضروری ہے، یا پھر یعنی کہ لیگل طریقے سے کچھ کارروائی کریں، یا پھر کسی سیاسی لیڈران کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں؟ کس طرح سے ابھریں ان مسائل سے؟ میرا جو آپ کا سوال ہے، لیکن میں اس میں خود ایک ضمنی جو سوال پوچھنا چاہوں گا کہ کیا کوسنے سے، کسی کو برا بھلا بولنے سے مسائل حل ہونے والے ہیں؟ بالکل نہیں۔ کیا تاریخ میں ایسی کوئی نظیر ملتی ہے کہ ایک ساری قوم دن کے کسی ایک مخصوص حصے میں کوسنا شروع کرتی ہے اور بد دعائیں کرتی ہیں، برا بھلا بولتی ہے، تو کیا اس سے کبھی کسی کے مسائل حل ہوئے ہیں؟ اس حوالے سے دیکھیں تو آج کی جو نوجوان نسل ہے ان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ روزگار کا مسئلہ ہے۔ بالکل، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے۔ تو کیا روزگار کے مسئلے کے حوالے سے ہم حکومتوں کو، حکومتی پالیسیوں کو اگر کوسیں تو کیا پھر اگلے دن ایک نئی صبح ہوگی تو ہمیں کوئی روزگار مل جائے گا؟ سوال ہے۔
تو میں ان ساری زاویوں سے بات کرنے کے بعد جو دعوت دینا چاہتا ہوں، جس جانب توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ خود احتسابی کی ہے. اچھا. کہ نوجوان اپنا احتساب کریں کہ اگر وہ انجینئرنگ کی ڈگری مکمل کرنے کے بعد بھی مارکیٹ میں اپنے لیے روزگار تلاش نہیں کر سکتے ہیں تو انہیں کیا کرنا چاہیے. جی. کہ بھی وہ اسی تعلیمی ادارے کو برا بھلا بولتے رہیں، اچھا. بالکل. کورس کو برا بھلا بولتے رہیں، یا آگے بڑھنے کا کوئی راستہ تلاش کریں. ظاہر سی بات ہے، آگے بڑھنے کا راستہ تلاش. حکومت نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ جس طریقے سے انجینئرنگ کے جو گریجویٹس ہیں ان میں بڑھتی بے روزگاری ہے، تو حکومت نے اب جو نصاب ہے، سلیبس ہے، اس کو نئے طریقے سے ڈیزائن کیا ہے. بار بار ہر سیمسٹر میں ان کے لیے انٹرنشپ لازمی قرار دی ہے. جی. تاکہ آئندہ آگے چل کر کوئی انجینئرنگ گریجویٹ بے روزگار نہ رہے. جی. اب انجینئرنگ اگر گریجویٹ ہے، اس کو کوئی نوکری نہیں مل رہی ہے، جی. تو وہ کیا کرے؟ سوال یہ اٹھتا. جی. جی. تو وہاں پر جہاں روزگار مل سکتا ہے، جہاں پر وہ کچھ کوشش کر سکتا ہے، جی. وہاں پر اس کو تب آزمائی کرنی ہوگی. بالکل. اور سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہماری سوچ کا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کچھ ذمہ داری نہیں ہے. ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو اسکالرشپ دینا حکومت کی ذمہ داری ہے. جی. ہم تعلیم مکمل کرتے ہیں تو ملازمت دینا حکومت کی ذمہ داری ہے. جی. بحیثیت فرد ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہمارے والدین نے جی. ہماری تعلیم کا نظم کیا، جی. ہماری تربیت کا نظم کیا. اب جب ہم کسی صنعت کے ساتھ فارغ ہو چکے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جی. میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلے دنوں ایک ایسے نوجوان سے ملاقات ہوئی. ریاست آندھرا پردیش سے اس کا تعلق تھا. جی. اور وہ نوجوان شہر حیدرآباد میں ریپیڈو میں 2 ویلر چلا رہا ہے. اچھا. تو اس نوجوان سے بات ہوئی جب پتہ یہ چلا کہ بھئی وہ انجینئرنگ گریجویٹ ہے. جی. اور وہ آگے چل کے یورپ میں اپنے لیے مواقع دیکھتا ہے. اچھا. تو میرا اس سے سوال یہ تھا کہ آپ انجینئرنگ گریجویٹ ہیں اور آپ ریپیڈو میں 2 ویلر چلا رہے ہیں. تو بولا صاحب میں کسی سے مانگ تو نہیں رہا ہوں نا. اچھا. میں اپنی محنت کر رہا ہوں. جی. میں حیدرآباد میں آیا ہوں ایک کنسلٹنسی کے پاس اپنا جو فائل ہے وہ پروسیس کروانے کے لیے. جی. اس کا کافی اس کے لیے خرچہ ہے. تو میں اب اپنی انجینئرنگ پوری کر چکا ہوں تو میں نہیں چاہتا اپنے گھر والوں سے میں اب کچھ پیسے مانگوں. اچھا. تو حیدرآباد میں رہ رہا ہوں تو میں مختلف طریقوں سے کمانے کی کوشش کیا اور حالات چونکہ خراب تھے تو میں اس میں مجھے یہ بہتر نظر آیا کہ میں ریپیڈو میں 2 ویلر چلا لوں اور اپنا جو حیدرآباد میں رہنے کا جو خرچہ ہے وہ نکالوں. جی. آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ میں یہ بتایا کہ آگے تم اپنی منزل کیا دیکھتے ہو. جی. تو نوجوان کہتا ہے کہ مجھے یورپ کا ایک ملک ہے لاٹویا. بہت سارے شاید لوگ اس سے بواقف بھی نہیں ہوں گے. یہ 3 اسٹیٹس تھے جو USSR سوویت یونین سے الگ ہونے والی 3 پہلی ریاستیں ہیں جنہوں نے اپنے طور پر آزادی کا اعلان کیا اور USSR سے الگ ہوئے. لتھوانیا اس میں ایک شامل ہے، لاٹویا ایک ریاست ہے. تو یہ نوجوان کہتا ہے کہ مجھے لاٹویا جانا ہے. اچھا. تو دیکھیے کہ اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہری علاقوں میں جو رہنے والے نوجوان ہیں وہ زیادہ سمجھیے کہ سہل پسندی کے عادی ہیں. اچھا. وہ آسان اور شارٹ کٹ راستہ تلاش کرتے ہیں. جی. اس کے مقابلے میں دیہی علاقوں سے جو نوجوان آتے ہیں، ہم ہماری یونیورسٹی میں بھی دیکھتے ہیں کہ شہری علاقوں میں جس طریقے سے ہمارے نوجوانوں کی جو تربیت ہو رہی ہے، جب ماحول مل رہا ہے، اور دیہی علاقوں سے جو نوجوان آتے ہیں ان میں فرق ہے. تو آپ جن مسائل کا ذکر، جس سوال سے آپ نے اس پروگرام کا آغاز کیا تھا، یہ مسائل ان کے لیے بھی ہیں. اچھا. بھائی وہ جو انجینئرنگ کا گریجویٹ آندھرا پردیش سے یہاں پر تلنگانہ میں آیا ہے اور یہاں پر وہ ریپیڈو چلا رہا ہے، وہ ان حالات کا رونا نہیں رو رہا ہے. جی. وہ یہ نہیں بول رہا ہے کہ کرونا کے بعد لیکن آندھرا بھی تو اس ملک میں ہی آتا ہے. حالات آندھرا پردیش بھی ہے، جو تلنگانہ بھی ہے، تو یہ ملک کے اندر ہی ہے. لیکن ملک کے حالات کوئی وہ یعنی کہ فیس کر رہا ہے. اگرچہ اس کو روزگار وہاں پہ بھی اگرچہ میسر ہو جاتا آندھرا پردیش کے اندر بھی، تو وہ یہاں پہ کیوں آتا ہے حیدرآباد؟ سوال دیکھیے، مسئلہ ایک ہی ہے. جی. جو مسئلہ تلنگانہ کے نوجوان کے لیے ہے وہی مسئلہ آندھرا کے نوجوان کے لیے. جی. اور شکایت بھی تو وہی ہونی چاہیے. بالکل. ہمارے نوجوان شکایت کرتے بیٹھے ہیں اور وہ نوجوان شکایت کرنے کے بجائے آگے بڑھنے کا راستہ تلاش کر رہا ہے. جی. اس نے بتاتا ہے کہ اس کے کوئی سینئرز ہیں جنہوں نے لاٹویا کا رخ کیا تھا. جی. تو وہ بجائے آندھرا پردیش میں بیٹھے رہنے کے، اس کو معلوم ہے وہ کنسلٹنسی حیدرآباد میں ہے، تو وہ حیدرآباد آیا. جی. اور یہاں پر آ کر وہ آگے بڑھنے کا راستہ تلاش کر رہا ہے. جی.
تو میرا مطلب یا میرا جو یہ مثال دینے کا مقصد یہ تھا کہ حالات ایک جیسے ہی ہیں. جی. ایک قوم صرف رونے پر تکیہ کیے ہوئے ہے اچھا. اور دوسری قوم آگے بڑھنے کا راستہ تلاش کر رہی ہے. جی. تو ہمیں شکوے شکایت کو چھوڑ کر آگے بڑھنے کا جو راستہ ہے اس کو تلاش کرنا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں. لیکن مصطفیٰ صاحب آپ نے بتایا کہ لوگ آگے بڑھیں. ملازمتیں اگرچہ ہو تو انسان کچھ کوشش کرے گا, کچھ آگے بڑھے گا, لیکن جب کہ یہاں پہ ملازمتیں ہی نہیں ہیں, جیسے کہ اب یہ کورونا وبا کے دوران میں کئی لوگوں کی ملازمتیں چلی گئی, تو ایسے لوگ بھی ہیں جو لوگ بے روزگار ہو گئے, پھر وہ لوگ کس طریقے سے اپنا روزگار کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. اگرچہ اگر ہمارا ملک کچھ مستحکم رہتا, اگر ہمارے ملک کے پاس میں کچھ وہ قوت ہے کہ اگر بھائی ہم کسی کو اگر کورونا وبا کے دوران میں یہ سو کسی کو مدد نہیں مل سکی, تو ایسے دور میں یہ سو ملازمتوں سے نکال دیا گیا. بڑے بڑے کمپنیز کے کئی لوگ تھے ملازمت سے بے دخل کر دیے گئے. اس کے بعد جو لوگ تھے بے روزگار تھے, جیسا کہ مزدوروں کا ہی حال دیکھ لیجیے, بنا سفر کے وہ لوگ پیدل اپنے ملک کو چلے گئے. یعنی کہ تمام سہولتیں ہمارے ملک میں موجود نہیں ہیں. اگر تو پھر انسان کس طریقے سے اپنی فرداً کوشش کریں اسے اس مسائل سے آپ قومی سطح پر جس طریقے سے میڈیا بتاتا ہے یا بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں, آپ ان مسائل کا یا ان حالات کا ذکر کر رہے ہیں. میرا آپ سے سوال ہے, اتوار کے دن آپ کو سمجھیے کہیں پر سفر, شام کا وقت ہے, آپ اپنی فیملی کے ساتھ کہیں پر وقت گزارنا چاہ رہے ہیں, تو آپ ٹیکسی بک کرتے ہیں. جی. کیا آپ کو وقت پر ٹیکسی ملتی ہے؟ جی نہیں ملتی. مطلب وہاں پر آپ کو اس میں ایک میسیج آتا ہے, چونکہ اس وقت ڈیمانڈ زیادہ ہے, جی, اسی لیے آپ کو ٹیکسی کا فیئر بھی زیادہ دینا ہے. بالکل. تو ٹھیک ہے, روزگار کا انتظار کریں گے تو کیا سرکاری انتظام تک آپ بیکار بیٹھے رہیں گے؟ بالکل. نمبر 1. نہیں. نمبر 2, آپ اپنے طور پر کیا کریں گے؟ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. آپ جب مسائل میں ہیں تو اس وقت بھی آپ کو اتوار کے دن چھٹی چاہیے. جی بھائی جب آپ مسائل کا نوکری نہیں ہے بتا رہے ہیں, آپ یہ بول رہے ہیں کہ نوکری نہیں ہے, تو اتوار کے دن ٹیکسی چلانے سے کس نے روکا ہے؟ بھائی جو لوگ ٹیکسی چلاتے ہیں ان کو بھی اتوار کے دن ہی چھٹی چاہیے. جی. تو اگر کوئی یہ سوچ لے کہ دنیا ساری اتوار کے دن چھٹی چاہتی ہے, اس دن میں کام کروں گا, تو اس کے لیے کچھ موقع ملے گا نہیں ملے گا؟ یہ بتائیے. جی بالکل. تو آپ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھیے, جب تک کہ چیزوں کا مختلف زاویے سے یا مختلف نظریے سے نہیں دیکھیں گے, اس وقت تک آپ کو آگے بڑھنے کا راستہ نہیں نکلے گا. میں یہ چاہتا ہوں ہماری جو نوجوان نسل ہے جی وہ چیزوں کو مختلف زاویے سے دیکھے, آگے بڑھنے کا راستہ تلاش کرے. حکومت کو کیا کام کرنا ہے, حکومت ٹھیک ہے, حکومت نے انتظامات نہیں کیے ہیں. جی. آپ اپنی ساری, آپ کے والدین آپ کے منتظر ہیں, جی, جن کی ساری امیدیں آپ سے وابستہ ہیں. جی. آپ ان کو یہی بولیں گے بھائی سرکار نوکری نہیں دے رہی ہے؟ نہیں. سرکار کیا کرنا ہے, سرکار کر رہی ہے, سیاسی جماعتیں سرکار سے اپنے مطالبات منوائیں گے. جی. آپ کیا کر رہے ہیں اپنی ذات سے؟ جی. آپ جب ایک رائے دہی کا آپ کے پاس حق ہے, تو آپ 5 سال میں ایک مرتبہ اس حق کو ایک استعمال کرتے ہیں. تو اب کیا آپ محنت کرنے کے کوئی راستے آپ تلاش نہیں کر سکتے؟ میرا یہ سوال ہے. بالکل. اور میں یہ چاہتا ہوں اس حوالے سے ہم اپنی مدد آپ کے نظریے کے تحت آگے بڑھنے کے لیے اپنے راستے تلاش کریں, بجائے شکوے شکایت کرنے کے. جی. انجمنیں ہیں, ادارے ہیں, قائدین ہیں, جماعتیں ہیں, وہ کام کر رہی ہیں, اپنا جو کام کرنا ہے وہ کام کر رہے ہیں. جی. آپ کیا کر رہے ہیں؟ جی. آپ کے والدین آپ کے پیچھے, انہوں نے اپنی زندگی انویسٹ کی ہے. جی. وہ چاہتے ہیں کہ اب جب ان کا جسم کمزور ہو رہا ہے, جی, تو ان کی جو نوجوان نسل ہے, ان کے جو بچے ہیں, وہ ان کا سہارا بنیں. جی. کیا ہم سہارا بننے کے لیے تیار ہیں؟ جی. یہ میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے ہم سنیں. جی. تو آپ یہ بول رہے ہیں کہ مجھے ویکلی آف بھی چاہیے, جی. مجھے اتوار کے دن چھٹی بھی چاہیے, جی. میں والدین کے لیے کمانا بھی چاہتا ہوں, لیکن سرکار مجھے ملازمت دے, کمپنیاں مجھے ملازمت دے. جی. کیسے ہوگا؟ جی. تو سمپل سا فارمولا ہے کہ جیسے صحافت میں بھی یہی چیز سکھائی جاتی ہے, جہاں پر کہیں حادثہ ہوتا ہے, جی. آگ لگنے کا, گرما میں عام طور پر سمر میں اسی طرح کے واقعات ہوتے ہیں, بہت سارے. جی. جی. تو صحافی کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ساری دنیا جہاں سے بھاگ رہی ہے وہ وہاں پر کیمرہ لے کے, مائک لے کر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے, تاکہ وہ سب سے پہلے خبریں دے. جی. تو ایک عام انسان کو بھی وہی چیز, مارکیٹ کے حوالے سے بھی یہی کہا جاتا ہے, اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے بھی, کہ اس وقت جب سب اسٹاک مارکیٹ سے باہر نکل رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے صحیح موقع ہے کہ آپ اس وقت انویسٹ کریں. اچھا. جب سب لوگ انویسٹ کر رہے ہیں تو آپ کے لیے وہ صحیح موقع ہے کہ آپ اس وقت مارکیٹ سے ایگزٹ لے لیں. اچھا. اپنے شیئر بیچ کر باہر نکل جائیں. جی. تو ایسے ہی جب سب کو اتوار کے دن چھٹی چاہیے, جی, تو آپ اس دن چھٹی مت کی. بھائی بہت سارے نوجوان ایسے ہی ملتے ہیں, سر وہ ہم نے تو ریپیڈو میں ڈال لیا ہے, اپنا رجسٹریشن کروا لیا, مگر ہمیں پیسنجر ہی نہیں ملتے. اچھا.
تو میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ آف کب لیتے ہیں؟ سر وہ سنڈے سب آف لیتے ہیں تو ہم بھی آف لیتے ہیں. جی تو میں بولا جب سنڈے سب لوگ آف لیتے ہیں تو آپ یہ سمجھو اس دن آپ کے لیے اپرچونیٹی ہے. بالکل. آپ کو سیلف ہیلپ بھی آپ بولتے سر ہم کرنا چاہ رہے ہیں, ہم محنت بھی کرنے تیار ہیں, تو آپ کو تھوڑا سا بدلنا ہوگا. آپ جب اپنے کیریئر میں ایسے مقام پر پہنچ جائیں تو آپ تب اس وقت سنڈے آپ ہالیڈے کیجیے گا. جی. اب آپ سنڈے ہی ہالیڈے کرنا چاہ رہے ہیں, پھر آپ بول رہے ہیں کہ مجھے جب میں لاگ ان ہو رہا ہوں تو مجھے پیسنجر نہیں مل رہے. آپ دیکھ لیجیے چھوٹے چھوٹے کام ہیں جی اور ان کاموں کے ذریعے سے یا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن پر ہم غور کر کے اپنے نقطہ نظر کو بدل سکتے ہیں اور پھر آگے بڑھنے کا ہم راستہ تلاش کر سکتے ہیں. اور خاص طور پر اس ملک کی سب سے بڑی اقلیت ہونے کے ناطے مسلمانوں پر جو ذمہ داری ہے وہ ہم اس ذمہ داری کو نہیں سمجھ سکے. جی. جیسے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ملک کا جو مسلمان ہے وہ اس کی بہت ساری شکایتیں ہیں. جی. حکومت سے ہے, اداروں سے ہے, جماعتوں سے ہے. جی. اور بنیادی طور پر آپ ساری شکایتوں کا وہ دیکھ لیجئے گا کہ ہم ہر چیز دستور کے دائرے میں رہتے ہوئے کر رہے ہیں, دستور کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم مانگ رہے ہیں. جی. تو اگر ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ کہیں ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, جی. تو وہ ناانصافی کے خلاف ہم کہاں پر رجوع ہو سکتے ہیں اور ہم کہاں رجوع ہو رہے ہیں, یہ دونوں چیزوں کو آپ دیکھیے. جی. کہ ایک موضوع ہے, ایک سبجیکٹ ہے, ایک مسئلہ ہے, ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں نظر انداز کر دیا گیا ہے. جی. تو اس موضوع پر ہم انصاف چاہتے ہیں. جی. انصاف کہاں ملے گا؟ جی. تو آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ کتنے ایسے مسلم تنظیمیں ہیں, مسلم ادارے ہیں, مسلم انجمنیں ہیں جو, آپ 3 طلاق کا مسئلہ لے لیجیے گا, جی. آپ اور بھی جو قانونی لڑائیاں ہم نے عدالتوں میں ہم لڑ رہے ہیں اس میں بتا دیجیے, یہ جو لڑائی لڑنے والے جو وکلا کی جو فہرست ہے ان کے نام آپ پڑھ لیجیے گا, کتنے اس میں مسلمان آپ کو نظر آتے ہیں. جی. اگر بابری مسجد کا ایشو اگر قانونی مسئلہ تھا اور اس وقت بھی آپ طے کر لیتے کہ آج اس ملک میں مسلمانوں کو جو لڑائی لڑنی ہے اپنی وہ عدالتوں میں جا کر اپنی بات وہاں پر رکھنی ہے, تو آپ اگر ہر سال بھی جو ہے سو پورے ملک میں ٹیلنٹ سرچ کر کے بہترین وکیلوں کی تربیت کا سامان کرتے تو پچھلے 20 برسوں میں 22 برسوں میں آپ کے پاس کم سے کم 22 تو ایسے نام ہونے چاہیے تھے. جی. جو قانونی طور پر ایون مسلم تحفظات کا مسئلہ ہے. جی. تو اس میں کتنے آپ ایسے نام پیش کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ مسلم کمیونٹی کے وکیل ہیں جو اپنے کیس کو بہتر طور پر پیش کر سکتے ہیں. جی. تو کہیں بھی کسی بھی طریقے سے آپ نے اس چیز کو نہیں سمجھا. اور دوسرا جو بڑا مسئلہ ہے اس ملک کی سب سے بڑی اقلیت کا وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہی محلوں میں رہتے ہیں, جی. اپنے تعلیمی اداروں میں اپنے بچوں کو تعلیم دلواتے ہیں, جی. اور اس کے بعد پھر ایک خاص ماحول میں یا خاص ممالک کی طرف ہم رخ کرتے ہیں, وہاں پر ہم ملازمت تلاش کر لیتے ہیں. جی. اس ملک میں جو ہمارے دیگر برادران وطن ہیں ان سے ہمارا انٹریکشن نہیں کے برابر ہوتا. جی. ٹھیک ہے, آپ بہت پرامن شہری ہیں, آپ بہت ہی پیس لوننگ کمیونٹی ہے, سب کچھ درست ہے. جی. آپ خوشبو ہیں. جی. آپ اپنے گھر میں بند ہیں. جی. گھر سے باہر نکلتے ہیں, آپ ایک تعلیمی ادارے میں چلے جاتے ہیں. جی. آپ کا جو پڑوسی ہے وہ اس خوشبو وہ جانتا نہیں وہ آپ کے پاس کیسی خوشبو. جی. لیکن وہ آپ کے متعلق اگر کچھ سوچ رہا ہے اور غلط سوچ رہا ہے تو وہی جو کچھ اس کو کیمرے پر دکھایا جا رہا ہے. اچھا. تو آپ کب تک یہ بولیں گے کہ میڈیا ہمیں غلط پورٹریٹ کر رہا ہے, میڈیا ہمیں غلط انداز میں پیش کر رہا ہے. ٹھیک ہے, میڈیا کر رہا ہے, میڈیا سازش کے تحت کام کر رہا ہے, میڈیا فلاں کر رہا ہے. آپ کو آپ کے پڑوسی تک پہنچنے سے کس نے روکا ہے؟ جی. کہ آپ نے وہاں پر کبھی پہنچ کر یا پڑوسی سے بات کرنے کی کبھی کوشش کی ہے؟ جی. تو اس حوالے سے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے نقطہ نظر کو بدلیں. افراد, ادارے, انجمنیں جو کام کرنا ہے وہ لوگ کر رہے ہیں. جی. ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے کیا آپ نتیجہ پھر کچھ نہیں نکلا. اب جتنی بھی تنظیمیں کام کر رہی ہیں 3 طلاق کے تعلق سے بھی رہے, یعنی کہ میں مانتا ہوں کہ کوئی مسلم وکلا نہیں ہے اس کے اندر, لیکن تنظیمیں ہیں, لیڈران ہیں, سب نے آواز اٹھائی, پھر کیوں مسئلہ 3 طلاق کا مسلمانوں کے خلاف رہا. یہ چیز میں آپ کی اس چیز سے میں اتفاق کر رہا ہوں کہ مسلمان وکلا تو کوئی نہیں ہے, کوئی اس کیس کو لڑے نہیں. تو کیا پھر تمام جو لیڈران ہیں, جو جتنی تنظیمیں ہیں, انجمنیں ہیں, انہوں نے اپنا کردار ادا کیا, اس کے باوجود پھر کیوں ان سب کی کردار کو نظر انداز کر دیا گیا؟ کیوں پھر ان کی جو باتیں رکھی گئی تھی ان سب کے اوپر یعنی کہ اس پر صرف نظر کیوں نہیں کیا گیا عدالتوں کی طرف سے؟ تمام ثبوت, جیسا کہ بابری مسجد کے تعلق سے بھی رام للہ کے جلسوں میں کیا بات کرتے ہیں, جی, آپ کسی پلیٹ فارم سے کیا بات کرتے ہیں, اس پر عدالتیں فیصلہ صادر نہیں کرتی. جی, عدالتیں فیصلہ, آپ عدالت میں کیا بات کہتے ہیں, عدالتوں میں
کتنے آپ دلائل پیش کرتے ہیں اس پر فیصلے صادر بابری مسجد کے تعلق سے دلائل پیش کیے گئے تھے, تمام دستاویزات پیش کیے گئے تھے, مسئلہ بابری مسجد کے خلاف میں رہا, پھر اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں, عدالت کا جو فیصلہ ہے جی وہ آ چکا ہے. جی چیز کو بتا رہے ہیں, ایک چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہ مسئلہ ہوا, جی یہ ناانصافی ہوئی, جی اس طرح کا فیصلہ ہوا, جی آگے ایسا نہ ہو اس کے لیے کیا کر رہے ہیں, سوال وہ ہے. جی جن پلیٹ فارموں کو آپ نے استعمال کیا, آپ نے جلسے کیے, ریلیاں کیے, تقاریر کیے, جی آگے کے مسائل کے لیے بھی وہی کر رہے ہیں. جی آپ اپنا کورس آف ایکشن جو ہے جی وہ چینج نہیں کرے جی تو پھر وہ اس طرح سے دہرایا جا سکتا ہے, جی وہ تاریخ دہرائی جا سکتی ہے. جی میری یہ درخواست ہے کہ ہم اپنی تاریخ سے سیکھیں. سابق میں جو غلطیاں ہم سے سرزد ہوئیں جی اس کو اگر ہم جب تک سیکھنے کے لیے پیمانہ نہیں بنائیں گے, جی آگے اس طرح کے حالات ریپیٹ ہوتے رہیں گے. جی اور ریپیٹ ہو رہے ہیں, خبی خدشہ ہے ریپیٹ ہوں گے, دہرائے جائیں گے, جی کیونکہ آپ نے اپنے پچھلے جو سابق کی جو غلطیاں اس سے آپ نے کوئی سیکھ نہیں لی. جی تو آپ جب تک کہ جو کچھ ہوا ہے اس کا احتساب نہیں کریں گے, آپ کو آگے بڑھنے کا راستہ نہیں مل سکتا. آپ وہی ٹھوکریں دوبارہ کھاتے رہیں گے. جی ناصف, مسجد کے تعلق سے سروے صاحب, اب جیسا کہ لاسٹ ٹائم پہ آپ دیکھیں کہ خبروں کے اندر بھی اس کو سرخیوں میں بنا رہا حجاب کا معاملہ بھی جو تھا, کیونکہ دستور میں بھی اس بات کی اجازت ہے کہ آپ اپنے مذہب کے حساب سے کس طرح سے پہن سکتے ہیں, یعنی کہ آپ کا اسلام جس طریقے سے آپ کو اجازت دیتا ہے آپ اس طریقے سے رہن سہن کھانے پینے پہ کوئی پابندی نہیں ہے دستور کے حساب سے. تو پھر کیوں اس طرح سے پابندی لگا کے دستور کی دھجیاں اڑانے کا جو مسئلہ پیش کرتے ہوئے, یعنی مسلمانوں کو ایک, یعنی کہ اقلیتوں کے جو بڑا طبقہ ہے اس کو ہی کیوں بار بار نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیے, موجودہ جس طریقے کے خاص طور پر سیاسی حالات ہو گئے ہیں اس میں وہ فیشن چل پڑا ہے جی کہ اگر آپ اس طرح کا رویہ اختیار رکھتے ہیں تو جی آپ کو کامیابی آپ کی یقینی ہے. جی تو ہمارے جس طریقے کے سیاسی حالات بن گئے ہیں وہ سیاسی اصلاحات کے متقاضی ہیں جی کہ ہمارے ہاں کیا یہ ہم ووٹ حاصل کرنے کے لیے, کیا ہم اکثریت حاصل کرنے کے لیے جی دستور کے خلاف بھی وعدے کر سکتے ہیں کیا, وہ بنیادی سوال ہے. جی تو اس کو سیاسی جماعتیں ایڈریس کریں گے. جی میرے حساب سے ہم پھر واپس اسی رخ پر جا رہے ہیں جی جہاں سے ہم نے اپنے ڈسکشن کا آغاز کیا تھا. کہ بحیثیت فرد کیا کر سکتے ہیں ہم, اس چیز کی آپ بات کیجیے گا. جی کہ حجاب کا معاملہ ہو, 3 طلاق کا معاملہ ہو, بابری مسجد کا معاملہ ہو, بڑی بڑی تنظیمیں, بڑے بڑے افراد اور قائدین اس محاذ پر ڈٹے ہوئے ہیں. جی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے وہ طے کر رہے ہیں. جی ایک عام نوجوان کیا کرے اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. جو کام جو لوگ کر رہے ہیں ان کو کرنے دیجیے گا. جی آپ کیسے ان کے لیے اثاثہ بن سکتے ہیں, جی آپ اٹھا کے دیکھیے گا. کتنے ہماری تنظیمیں اور ادارے ہیں جو ٹیلنٹ سرچ کے نام پر جی وکیل بنانے کے لیے ہمارے کریمی جو بچے ہیں ان بچوں کو جو سو ریکروٹ کرتی ہیں. ابھی فی الحال ٹرینڈ چل رہا ہے کہ بھئی سول سروسز میں مسلمانوں کو آگے آنا چاہیے. سول سے آپ وہی سرکاری ملازم بنانا چاہ رہے ہیں, وہی ملازم جو سرکار کے تابع ہوگا, سرکار کا جو پروگرام ہوگا اسی پر وہ عمل آوری کرے گا. جی تو سوچ لیجیے آپ کی ترجیحات کیا ہے, جی آپ کی ضروریات کیا ہے, آپ کے لیے چیلنجز کیا ہیں, اس حساب سے آپ اپنا لائے عمل طے کیجیے گا. جی شاید آپ کو کامیابی ملے گا. تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ایک عام شہری ہونے کا رہتا ہے, ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہم ہمارے گھر کا کچرا نکال کر باہر ڈال رہے ہیں, جی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم صفائی پر عمل پیرا ہیں. جی اس کچرے کی نکاسی جہاں پر ہونا ہے وہاں تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے. جی ہر فرد کیا کر رہا ہے کہ اپنے گھر کا کچرا نکال کر اپنے گھر کو خوبصورت بنا رہا ہے اور وہ گھر سے باہر وہ کچرا ڈال رہا. جی تو یہ طریقہ پورے محلے کو, پورے شہر کو جی گندگی کی تصویر بناتا ہے. جی اور ہماری فی الحال جو ہمارا رویہ ہے وہ ایسے ہی کچھ ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اتنا کر لیا تو ہمارا کام پورا ہو گیا. نہیں, جی آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب ایک سسٹم ہے کہ بھئی کچرے کو آپ کیسے ٹھکانہ لگائیں, ایک طریقہ بتا دیا گیا ہے, اس طریقے پر آپ عمل نہیں کریں گے. جی آپ اپنے گھر میں اپنی ضروریات کے لیے ہزاروں روپے خرچہ کریں گے لیکن کچرا کوئی آپ کے گھر سے لے جانے کے لیے تیار ہے. جی مجلس بلدیہ کی طرف سے عملہ مقرر ہے, جی آپ سے 100 روپے 200 روپے مہینہ آتا ہے, آپ 200 روپے اس کو دینا نہیں چاہتے, وہ کچرا لے جا کے آپ رات کے اندھیرے میں پڑوسی کے گھر کے باہر چھوڑ کے آتے. جی تو یہ آپ کا ڈبل اسٹینڈرڈ آپ کو کہاں آگے بڑھنے دے گا. جی جب تک کہ آپ اپنے اس دغلے پن کو آپ ترک نہیں کریں گے, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسائل حل ہونے والا ہے. جی کیونکہ نیک نیتی کے ساتھ آپ مسائل کا جب تجزیہ کریں گے تو شاید اسی وقت نیک نیتی سے آگے بڑھنے کا آپ کوئی پروگرام بنا سکتے. جی
تو آپ کے آگے بڑھنے میں آپ کی نیک نیتی کہیں پر نہیں جھلک رہی. آپ تو اس سے زیادہ کمفرٹیبل اس پوزیشن میں ہے. میں کس کو الزام دوں؟ بھائی شہر میں کچرا گندگی بہت بڑی، بولے مجلس بلدیہ ذمہ دار ہے، حکومت ذمہ دار ہے کچرا بڑی. جی کیا حکومت کے جو اراکین اسمبلی ہے وہ آپ کے باہر، آپ کے گھر کے باہر لا کر کچرا ڈال رہے ہیں؟ جی تو میرے حساب سے سوچنے کا جو طریقہ ہے، سوچنے کا جو انداز ہے، وہ آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. جی یعنی کہ پھر اب احتجاج آپ کی نظر میں کیا معنی رکھتا ہے؟ اگر کسی حکومت کے خلاف اگر کوئی اقلیتیں آواز اٹھاتی ہے تو آواز اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ احتجاج کرتے ہیں، احتجاج درج کرواتے ہیں. تو احتجاج آپ کی نظر میں کیا معنی رکھتا ہے؟ کیونکہ احتجاج کرنے کی شان رسالت میں گستاخی کرنے پر احتجاج کی صورت میں مدثر نامی ایک لڑکے کو گولی چلا دی گئی، مار دیا گیا. وہ دستور کے مطابق احتجاج کر رہا تھا، کیونکہ وہ لوگ بھی دستور کے نہیں، دیکھیے ایک چیز، دستور کے مطابق جب آپ بات کریں تو سیدھی سی بات ہے کہ پولیس کا آپ کو اجازت نامہ، پرمیشن لینا پڑتا جی احتجاج کے لیے. جی احتجاج کی، اگر احتجاج کے لیے اجازت کی ضرورت پڑ جائے تو کوئی انسان اگر احتجاج کے لیے پرمیشن مانگے تو وہ احتجاج کہاں سے ہو گیا؟ وہ تو رضامندی سے ہو گیا نا. نہیں، آپ دیکھیے جس طریقے سے حیدرآباد مصروف ترین شہر بن گیا ہے، یہاں پر آپ کو آئے دن خبریں پڑھنے کو ملتی ہیں کہ ٹریفک پولیس کی جانب سے گرین کوریڈور پرووائڈ کیا گیا. جی آپ فرض کر لیجیے آپ احتجاج کرتے ہوئے سڑک پر نکل گئے اور اس وقت کوئی کسی انسانی اعضاء کی پیوند کاری کے لیے وہ ڈونیشن کا جو لوگ برینڈڈ قرار دیا تھے ان کا ٹرانسپورٹیشن ہو رہا ہے. بالکل اندازہ لگا سکتے پولیس کو اس کی اطلاع رہتی ہے کون سے روڈ پر کس وقت احتجاج کی اجازت دی جانی چاہیے. جی آپ بول رہے ہیں کہ میں بالکل اس احتجاج سے باہر نکلوں، تو کیا وہ سوچیے گا ایک لمحے کے لیے. جی نمبر ایک. نمبر دو، آپ احتجاج کر رہے ہیں تو اس احتجاج سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جی ناراضگی کا اظہار ہے. احتجاج کا مطلب یہ کہ ناراضگی کا اظہار ہے، یعنی کہ ان کے جو مطالبات ہیں وہ مطالبات سرکار تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے. آپ عدالت سے بھی اپنے مطالبات کے لیے کوشش کر سکتے ہیں. عدالتوں کا حکم تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں فیصلے کتنی جلدی آتے ہیں، پھر بات گھوم پھر کے پھر وہیں پہنچ جاتی ہے جب احتجاج کرتے ہیں. کسی مرض میں علاج جو طویل ہے، ڈاکٹر بتاتا ہے تو آپ چھوڑ دیتے وہ علاج؟ نہیں اتنا لمبا نہیں، مر جانے دو مریض کو، بہتر بہت لمبا علاج. جی پھر یہ کیسی بات ہوئی آپ کی کہ بھائی عدالت سے انصاف کے لیے تاخیر ہوتی ہے جی تو ہم یہ نہیں کریں گے. وہی کوئی مرض کا علاج جو ہے بہت ہی طویل مدت کا ہوتا ہے. جی آپ نہیں کروائیے علاج پھر جی جب آپ کروا لیتے. تو اس چیز کو سوچنا ہوگا آپ کو، اس سے اندازہ لگانا ہوگا کہ آپ کی جو اسٹریٹجی اس سے کیا چاہتے ہیں آپ. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی ہے. جی ٹھیک ہے. اور سب یہ کہتے ہیں، سبھی مذہب کے ماننے والے، کسی بھی مذہب میں اس بات کی اجازت نہیں کہ بھئی کسی دوسرے مذہب کو برا بھلا بولو. جی لیکن جو نبی کی ذات رحمت للعالمین بنا کر بھیجی گئی تھی، جی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرا کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. جی آپ مسلمان ہیں، جی آپ نبی کے امتی ہیں. جی تو یہ جو نبی کا پیغام محبت تھا، جی رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، یہ پیغام دیگر برادران وطن تک پہنچانا کس کا ذمہ تھا؟ امت کا. کیا آپ نے وہ بات پہنچائی؟ جی آپ اندازہ لگائیے اس ٹریفک جام کا جی جو چند نوجوان سڑک پر نکلے ہیں، جی جس کے سبب لوگ اپنے دفاتر کو جاتے یا بازار کو جاتے ہوئے راستے میں پھنسے ہوئے ہیں. جی وہ ان تک وہ بات نہیں پہنچی نبی کون ہے. جی نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کس طریقے سے ہمیں ناگوار گزرتی ہے، انہیں اس کا احساس نہیں ہے. جی انہیں کس چیز کا احساس ہو رہا؟ اس موسم میں وہ اپنی سواری پر پھنسے ہوئے ہیں سڑک پر، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے جو ہے پھنسے ہوئے. جی آپ کو تو معلوم ہے پیٹرول کی قیمتیں ہمارے ملک میں بھی کس قدر. جی تو ایسے میں کوئی فرد، اس کا پیٹرول جل رہا ہے، اس کا وقت وہ ہو رہا ہے، اور اس کو نہیں معلوم، اس کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کچھ مسلمان ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں. جی وہ نہیں جانتا نبی کی ذات کیا ہے، جی کیوں مسلمان نبی کی ذات سے محبت کرتے ہیں. نبی کا پیغام، نبی صرف مسلمانوں کے نبی نہیں تھے، سب کے لیے تھے. جی اس کو آپ واقف کروائیے پہلے، شاید وہ بھی آپ کے ساتھ احتجاج میں شامل ہو جائے. جی کمیونیکیشن، آپ ایک اسٹریٹجی بنائیے. احتجاج سے آپ حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ پہلی چیز، جی جب آپ کے دیگر برادران وطن بھی جان جائیں گے جی کہ نبی کی ذات کیا تھی، آپ کا پیغام کیا تھا، جی آپ کس لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، اب آپ کے بعد دوسرا کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، جی آپ نے اس تک پہنچایا، جی پہنچائیے. اور پھر دیکھیے گا آپ سے پہلے آپ کی اگلی صف میں وہ کھڑا ہوگا. بالکل. جیسا کہ اب آپ بتا رہے ہیں کہ اخلاقی مظاہرہ کریں،
یعنی کہ نبی نہیں کی آپ تعلیمات تعارف کو کروائیے پہنچائیے. گھروں میں. آپ نہیں جی بالکل. آپ اس شہری کی کیفیت کا اندازہ لگائیے جسے اس بات سے علم نہیں, اچانک آپ کے احتجاج کی وجہ سے وہ سڑک پر پھنس گیا ہے. جی تو وہ تو اس کا تو تعارف وہی ہو رہا ہے نا. جی اس نے آپ سے کبھی معاملہ نہیں کیا. جی آپ اس کے پڑوس میں رہتے, آپ کون ہیں, کیا ہے, آپ خوشبو ہے, آپ جی اچھی بہت ہی اچھی شخصیت کے مالک ہیں, وہ نہیں جانتا. جی میڈیا جو کچھ اس کو بتا رہا ہے وہ جان رہا ہے. جی اب اس کے بعد جب فرسٹ ہینڈ اس کا جو ایکسپیرینس ہو رہا ہے وہ جی ایسے ہی سڑک پر ہو رہا ہے جی جہاں پر وہ ٹریفک میں پھنسا ہوا ہے. جی پتہ لگا آگے کچھ احتجاج چل رہا ہے. جی تو وہ جو میڈیا میں جو کچھ بتایا گیا وہ اس کو صحیح سمجھے گا, وہ اس کو درست سمجھے گا. جی تو بہتر یہ ہے کہ آپ یہ جو لڑائی ہے قانونی طور پر بھی آپ کو لڑنا ہے, ساتھ ہی ساتھ لوگوں تک بھی جو ہے سو آپ کو اپنی بات پہنچانی ہے جی کہ کس لیے آپ یہ لڑائی کر رہے ہیں. جی تو بہت سارے لوگ انصاف پسند ہیں, بہت سارے لوگ اچھی چیز کو پسند کرتے ہیں, جی مگر وہ واقف نہیں ہے کہ کون سی اچھی چیز آپ کے پاس ہے. جی نہیں, لیکن پھر مسلمانوں کے تعلق سے جیسا کہ آپ نے کئی طرح سے یہ مسئلے سنے ہوں گے کہ جیسے کہ لو جہاد کا مسئلہ رہا اور موب لنچنگ کا مسئلہ رہا, گائے کے نام پہ مارا گیا, یہ تمام چیزیں ہوئی. مسلمان خاموش رہے محض اس وجہ سے کہ مسلمان امن چاہتے ہیں ملک کے اندر, اس وجہ سے خاموش رہے. اخلاق کا معاملہ پیش آیا دادری کے اندر, مسلمان خاموش رہے. اس کے بعد ایک حافظ جنید کا ایک معاملہ پیش آیا, ٹرین کے اندر سے اسے ڈھکیل دیا گیا. اس کے بعد میں پھر اب 3 طلاق کا مسئلہ پیش آیا. اس کے بعد حجاب کا مسئلہ پیش آیا, داڑھی پر مسئلہ, ٹوپی پر مسئلہ پیش آیا. اب شان رسالت میں مسئلہ پیش آ گیا. تب مسلمان ہر وقت خاموش رہے, لیکن اس وقت مسلمانوں نے احتجاج اس وقت درج کرایا کہ جب شان رسالت میں گستاخی کی گئی. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس کو ہم عوام لوگوں کے سامنے پیش کریں, لیکن نبی سے محبت کا جو دعویٰ ہے وہ بھی تو ہمیں ظاہر کرنا ہے. کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کا غلط وہ کر دیں کچھ احتجاج, بس احتجاج یہ کر رہے ہیں کہ جنہوں نے غلطی کی ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. تو پھر کیوں تمام حکومتیں اس کے اوپر پردہ پوشی کر رہی؟ نہیں, میں اتفاق نہیں کرتا ہوں اس سوال سے, اس نقطۂ نظر سے. جی جیسے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں جی کہ آپ اردو میڈیا جی سے جڑے ہوئے ہیں. اردو میڈیا میں آپ دیکھ لیجئے کہ اگر کسی واقعے میں جی لڑکا کسی ایک کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے, جی لڑکی دوسری کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہے, جی اور وہ اس سے شادی کر لیتا ہے, تو آپ کی جو رپورٹ ہے, رپورٹ پڑھنے کے بعد ساری ہمدردی آپ کی اس لڑکے کے ساتھ ہو جاتی ہے, جی کیونکہ لڑکا آپ کی کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے. جی تو یہ والا رویہ کیسے ہے؟ تو ایسے ہی میڈیا بھی تقسیم ہو گیا. تو میڈیا دوسرے جو اخبارات ہیں وہ ایسے لکھتے ہیں, جب لڑکا دوسری کمیونٹی کا ہے, لڑکی دوسری کمیونٹی کی ہے, تو ان کے انداز میں پڑھنے والا ہر قاری جی جو سامنے والی کمیونٹی ہے اس سے نفرت کرتا ہے, اس کو ناپسند کرتا ہے. جی تو آپ یہ کیسے اجازت دے رہے ہیں کہ بھئی یہ کمیونٹی اگر یہ کام کرے تو صحیح ہے, سامنے والی کمیونٹی یہ کام کرے تو صحیح نہیں ہے؟ جی کیا صرف یہ اس لفظ جہاد کے جو مسئلے ساری کیا وہ ایک طرفہ ہی ہے؟ جی سوچیے. اور کیا کسی مذہب کی تبلیغ کے لیے وہ ایک ہی طریقہ بچا ہے کہ اس طریقے سے ہی جیسے آپ تبلیغ کر سکتے ہیں؟ جو غلط ہے وہ ہر مذہب کے اندر غلط ہے. یعنی کہ آپ کسی کا نقصان کرنا اگر اسلام میں غلط ہے تو وہ دوسرے مذاہب کے اندر بھی غلط ہے. کسی کو قتل کرنا, کسی کو مارنا اسلام میں غلط ہے تو دیگر مذاہب میں بھی وہ غلط ہے. پھر تمام چیزیں اس طرح سے غلط ثابت ہونے کے بعد اب جیسا کہ آپ دیکھیے بلڈوزر کا جو مسئلہ ہے, مسلمانوں کے گھروں کو بلڈوزر کے ذریعے ڈھا دیا گیا. اب حال ہی کے 1-2 دن پہلے کے واقعات, پتھراؤ کا واقعہ پیش آیا, کیوں بلڈوزر نہیں چلے, کیوں ان کے اوپر فائرنگ نہیں ہوئی؟ جائیے کورٹ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیے. جی آپ کے پاس ہائی کورٹ ہے, آپ کے پاس سپریم کورٹ کا ہے. جی آپ بنیادی طور پر یہ دیکھ لیجیے, ساری جو لڑائی ہے آپ کو انصاف کے لیے عدالتوں کے ذریعے سے لڑنا ہوگا. جی آپ اس کے لیے کم سے کم تیاری کر لیجیے. یہ نہیں تو آگے کے بھی اگر ایسی صورتحال رہتی ہے تو آپ اس سے نمٹنے کے لیے جی سوچ سکتے کہ ہاں ہم یہ لڑائی لڑ سکتے ہیں. جی تو اب آپ اس پروگرام کے ذریعے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اقلیتوں کو, جو بڑا طبقہ اقلیتوں کا ہے؟ میرے حساب سے ساری ہماری جو گفتگو ہے جی اس کے ذریعے سے میں کچھ نہ کچھ دعوت ہی دیا ہوں کہ دیکھیے ہم احتساب کریں. پہلی چیز جی کہ ہم دوسروں کا رونا رونے, دوسروں کے سر الزام تھوپنے کے علاوہ کچھ کر سکتے ہیں تو ہمیں وہ کرنا چاہیے. جی ہمیں اپنی ڈیوٹی بحیثیت مسلمان ہوں, بحیثیت اس ملک کے ذمہ دار شہری ہوں, جی دستور ہند کے دائرۂ کار میں رہتی ہوئی جتنی ساری ذمہ داریاں ہیں جی وہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں. جی صرف انتظار کرتے نہ بیٹھیں جی کہ حکومت کیا کر رہی ہے, جماعتیں کیا کر رہی ہیں, انجمنیں کیا کر رہی ہیں, افراد کیا کر رہے ہیں انفرادی طور پر, جی وہ بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے.
نہیں، روزگار کا مسئلہ ہے، اس کے ساتھ میں جو مہنگائی کا مسئلہ بھی ہے، جیسا کہ پیٹرول ہو گیا، گیس ہو گیا، گیس آپ کے کس مہنگائی کی بات کر رہے ہیں؟ کرونا سے باہر ہم نکلے ہیں اسی شہر حیدرآباد میں. کیا آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی جب دعوت سے لوٹتے ہوئے گلزار ہاؤس پر نوٹوں کی گڈیاں اڑائی گئی تھی؟ کس مہنگائی کی بات کر رہے ہیں جی آپ؟ اس مہنگائی کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں پر گاڑیوں میں پیٹرول ڈال کر ہمارے نوجوان صبح کے وقت جس طریقے سے فلائی اوور بریجز پر گاڑیاں دوڑاتے ہیں. آپ کس مہنگائی کی بات کر رہے ہیں؟ اگر مہنگائی ہے تو پھر یہ نوجوانوں کے پاس کہاں سے اتنا پیٹرول اور کہاں سے یہ جو گاڑیاں لگژری گاڑیاں جو ہمارے کم عمر نوجوان لے کر دوڑا رہے ہیں؟ نہیں، ٹریفک پولیس سماج میں مالدار لوگ کے علاوہ متوسط طبقہ بھی ہے، غریب طبقہ بھی ہے. تو غریبی کی مار ان لوگوں پہ زیادہ پڑے گی. جن کے پاس دولت ہے وہ لوگ تو انتہا کی عیاشیاں وغیرہ کریں گے، لیکن متوسط طبقہ جو غریب طبقہ ہے مہنگائی سے، وہ لوگ اس کو فیس کر رہے ہیں. تو ان کی مار، جو مہنگائی کی مار ہے. آپ نے سے مراد ہم سب نے مل کر آج کے دور میں محنت کو معیوب بنا دیا ہے. محنت ہو، ورنہ محنت کرنے والا جی ہر مہنگائی کو جھیل سکتا ہے، جھیل رہا ہے. جی ہندوستان، ہماری ریاست آندھرا پردیش تلنگانہ انڈوں کی پیداوار کے حوالے سے بھی جو سر فہرست مقام رکھتی ہے، دودھ کی پیداوار کے حوالے سے بھی. جی آپ دیکھ لیجیے ہمارے ہاں شہر میں انڈے کی قیمت کیا ہے، جی دودھ کی قیمت کیا ہے. جی لیکن عام آدمی جتنا بھی اس کا بس ہے وہ اس کو دودھ بھی خرید رہا ہے، وہ انڈا بھی استعمال کر رہا ہے. جی ہمارے پاس سیونگ کا کانسیپٹ نہیں ہے. جی اس وجہ سے ہم مہنگائی کی بار ہم اپنے جو اخراجات ہیں اس کو مختصر کرنا نہیں چاہتے، ہم اس کو بڑھانا چاہتے ہیں. جی تو شاید وہ وجہ ہے. ورنہ دیکھیے یہ مہنگائی، یہ کہنے کو پڑھنے کو اخبارات کی سرخیوں میں بڑا اچھا لگتا ہے. مہنگائی کی مار، جی ہمارے گھر کی خواتین اگر چاہیں تو برابر اس کو کنٹرول کر سکتی ہیں، اس کا سامنا کر سکتی ہیں. کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ جی ہم قرضوں میں مبتلا ہیں، جی ہم اپنے اخراجات کو کم کرنا نہیں چاہتے، جی تو پھر ہم باہر نہیں نکل سکتے اس چکر سے. جی بے شکریہ مصطفیٰ علی سرور صاحب، آپ نے ہمیں اتنا آپ کا قیمتی وقت دیا. تو ناظرین، یہ تھی ہماری گفتگو دور حاضر میں ملک کے مسائل اور ہماری ذمہ داریوں کے اوپر. یقیناً آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جو مسائل ملک کے اندر پیش آ رہے ہیں اس کو کس طریقے سے ہمارے مہمان نے آپ کے سامنے پیش کیا. اور یقیناً اگر آپ کو اس میں یعنی کہ کچھ سیکھ بھی ملی ہے، کچھ ایک پیغام بھی دینے کی یہاں پہ کوشش کی گئی ہے. تو ہمارا بھی ایک پروگرام آج اب اس وقت اختتامی مراحل میں پہنچ چکا ہے. اگلے پروگرام میں ہم پھر حاضر ہوں گے کچھ نئی ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے ہم سب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.